سبحان اللہ. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے شان ولایت. آپ جانتے ہیں قدوۃ الصالحین امام العارفین حضرت قبلہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 977واں سالانہ عرس مبارک منگل سے شروع ہو رہا ہے. 3 دن تک عرس مبارک رہے گا. منگل، بدھ، جمعرات. آج کیا دن ہے؟ اسی ہفتے میں منگل، بدھ، جمعرات. آپ کو وصال فرمائے ہوئے 977 سال ہو گئے. تقریباً 1000 سال. ہر محبت والے کے دل میں آپ کی محبت ہے اور اس کی زبان پر آپ کا نام ہے. چھوٹا ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، خاتون ہو، بڑی عمر کا ہو، ہر شخص کی زبان پر داتا داتا داتا. آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء سے تعبیر کیا. لفظ اولیاء جمع ہے ولی کی. جس طرح انبیاء جمع ہے کس کی؟ نبی کی. انبیاء جمع ہے نبی کی، اولیاء جمع ہے ولی کی. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں نے بتایا تھا کہ لفظ ولی ایک ہے اور اس کے 17 معنی ہیں. لفظ ولی ایک ہے، اس کے 17 معنی ہیں. ایک معنی پہ مختصر میں نے گفتگو کی تھی پچھلے جمعہ. ولی کا پچھلے جمعہ جو معنی بیان کیا گیا وہ ہے حکمران. ولی کا معنی حکمران کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کرنے والا. حکومت کرنے والے کو حکمران کہتے ہیں اور عربی میں اس کو متصرف کہتے ہیں. حضرت داتا صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی ہے جس کا نام کشف المحجوب ہے، اس میں آپ نے لفظ ولی کے 8 معنی بیان فرمائے اور ان 8 معنوں میں سے ایک معنی متصرف ہے، حکمران ہے، حکومت کرنے والا. اس پہ میں نے مختصر گفتگو کی تھی اور یہ
معنی ثابت ہے قرآن مجید سے. کیسے؟ قرآن مجید سے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، پانی پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی. اللہ نے ساری کائنات کو آپ کے تابع کر دیا. اس کے آپ کا دارالحکومت فلسطین میں تھا. کہاں؟ فلسطین. آپ کا دارالحکومت، پاکستان کا دارالحکومت کہاں ہے؟ اسلام آباد میں. آپ کا دارالحکومت فلسطین میں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی. یہ قرآن مجید میں ہے کہ یمن میں ایک خاتون ہے جو حکومت کر رہی ہے. وہاں کی بادشاہ ہے، ملکہ ہے، اس کا نام ہے بلقیس. وہ لوگ مشرک ہیں. کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سورج کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. اور وہ جس تخت پر بیٹھ کر، کرسی نہیں، جس تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہی ہے، اپنا حکم چلاتی ہے، آرڈر پاس کرتی ہے، بہت بڑا تخت ہے، بہت. اس پہ جب ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب اس پہ لگا ہوا ہے. لمبائی بھی بہت بڑی ہے اور اس کی اونچائی بھی بہت بڑی ہے. بڑا بھاری بھرکم تخت ہے. اس پہ بیٹھ کر وہ آرڈر پاس کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس نے خبر دی؟ ہدہد نے. ہدہد پرندہ ہے. آپ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس محفل میں، اس مجمع میں، جس طرح آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے. انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو یمن سے اٹھا کر فلسطین میں میری خدمت میں پہنچا دیا. اور فلسطین سے یمن کا فاصلہ مرتضیٰ کتنا تھا؟ فلسطین سے یمن تک فاصلہ کتنا ہے؟ 2500 کلومیٹر. 2500. پھر یمن سے فلسطین تک 2500 کلومیٹر آنا اور جانا. ملک شہباز کتنا ہو گیا؟ 5000 کلومیٹر. نوٹوں کی گنتی تو آپ جانتے ہیں، ذمہ دار ہیں. یہ فاصلے کی بھی گنتی معلوم ہونے چاہیے. 5000 کلومیٹر آنا اور جانا، یہ فاصلہ سمجھ لیا منظور سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اٹھا کر میری خدمت میں پیش کرے. آج
اس منبر سے قرآن کی بات ہوتی ہے اور حدیث کی بات، اس منبر سے سیاسی باتیں نہیں ہوتی، اور اس منبر سے کسی کو گالیاں بھی نہیں دیتے ہیں۔ عامر جی سمجھ رہے ہیں یونس؟ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، محی الدین قال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو بڑا دیو تھا، بڑا جن، دیو کہتے ہیں اس نے عرض کیا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دفتر ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہمارا دفتر ٹائم کتنا ہے؟ 2 بجے تک جی 2 بجے تک 8 گھنٹے ہوتے ہیں نا، 2 بجے کی میں بات نہیں کرتا، ٹوٹل ٹائم 8 گھنٹے۔ اور یہ مولوی صاحبان آپ کو نہیں بتائیں گے، اتنی زیادہ ریسرچ نہیں ہوتی ہے ان کی، گالیاں دینے کی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا آفس ٹائم کتنا تھا؟ نہیں 4 گھنٹے، کتنا؟ ہمارا 8 اور ان کا یاد ہے؟ کیوں جی عبداللہ صاحب؟ کتنا گھنٹے آفس ٹائم؟ 4 گھنٹے۔ تو اس جن نے کہا اس کا تخت اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹائم زیادہ ہے، یہ ٹائم، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری محفل کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اس جن سے زیادہ پاور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ ٹائم زیادہ ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے ایک مرید نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ ولی اللہ تھا۔ کون تھا؟ آپ کی امت کا ولی اللہ، اس کا نام تھا آصف۔ کیا؟ آصف، جس کا بیٹا پیدا ہو آج، کل کی بات میں نہیں کرتا، آج اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام آصف ہوتا ہے، اس کا نام تھا آصف، اور اس کے باپ کا نام تھا برخیہ، آصف بن برخیہ اس ولی اللہ کا نام۔ اور قرآن نے کیا تعارف کروایا؟ اس ولی کے پاس وہ دم درود نہیں کرتا تھا، کوئی تعویذ وغیرہ نہیں لکھتا تھا، جادو کے سہارے پہ نہیں چلتا تھا، یہ ان پڑھ نہیں تھا، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ ہمارے پاس کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اس وقت جو بھی کتاب تھی ان کے پاس اس کا یعنی وہ عالم تھا۔ آج کل ملک شہباز کی طرح ہم نے جاہلوں کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے جی۔ یہ دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، عورتیں اور مرد، جو تعویذ لگا کرتا ہے بس اس کو پیر صاحب کہہ دیتے ہیں، اور اگر غیر مسلم ہو تو پھر بھی اس کو پیر کہہ دیتے ہیں، پیر جی پیر کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ پیر وہ ہے جو قرآن کا عالم ہے، قرآن کا صرف عالم نہ ہو، قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، قرآن پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ولی اللہ
جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیوں جی؟ 1 سیکنڈ، 5 منٹ نہیں بابا، 1 سیکنڈ، کتنا؟ پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ میں تخت اٹھا کر لے آؤں گا، بلکہ اس نے کہا سیکنڈ سے پہلے۔ کیا کہا؟ سیکنڈ سے پہلے۔ اب پہلے ہی بھی ڈیٹیل نہیں ہے، اس کی بھی آدھے سیکنڈ میں یا 1/3 سیکنڈ میں یا 1/4 سیکنڈ میں، اس کی قرآن میں کوئی ڈیٹیل یا تفصیل نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ سیکنڈ سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ٹائم بھی زیادہ ہے، نہیں، آپ نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت دینا ہی تھا، تخت سامنے تخت، اور وہ بابا جی بھی وہی بیٹھا ہے، جی بابا بھی وہی بیٹھا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ بابا وہاں سے چل کے گیا پھر وہاں سے واپس آ گیا، نہیں، بابا وہیں پہ بیٹھا ہے۔ یہ ہے حکومت اللہ کے ولی کی۔ ہوا ان کے تابع تھی، ہوا ان کے تابع تھی۔ اللہ کے ولی نے اس ہوا کو حکم دیا، پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میری خدمت میں پیش کر، اور پھر وزنی تخت ہے، تخت کو اس ہوا نے اٹھایا۔ یہ جہاز کو نہیں دیکھا کتنا وزنی جہاز ہوتا ہے، تو اس کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، نہیں ہے اس میں۔ اور آج سائنس نے بہت ترقی کی، لیکن ایسا جہاز نہیں تیار کر سکی جو 2500 کلومیٹر سیکنڈ سے پہلے طے کر سکے۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے، اور اس طاقت کو کس نے بیان کیا؟ قرآن مجید نے۔ جب ولی کی اتنی طاقت ہے تو اللہ کے نبی کی بھی اتنی طاقت ہے۔ وہ ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی وہیں پہ بیٹھا ہے، اور کئی کمروں کے اندر وہ تخت ہے، باہر تو نہیں رکھا ہوا تخت، کئی کمروں کے اندر وہ تخت تھا، وہیں بیٹھے ہوئے اللہ کا ولی اس تخت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس 2500 کلومیٹر کے فاصلے پہ تخت ہے تو وہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی طاقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی حضرت داتا صاحب کی کیا طاقت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ افغانستان سے آپ کے پیر صاحب نے حکم دیا کہ لاہور میں جائیں اور جا کے اسلام کی تبلیغ کریں۔ بھاٹی دروازے کے باہر بہت کا بہت بڑا درخت تھا، یہاں نیچے آ کے بیٹھ گئے، اور ساتھ ہی دریائے راوی چل رہا تھا۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی، کیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی۔ تو لوگوں نے وہاں اس وقت جو مولوی صاحبان موجود تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، محراب کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی مسجد آپ کو اطلاع ملی۔ حضرت داتا صاحب نے ارشاد فرمایا
پہلے سپیکر نہیں ہوتے تھے نا، سپیکروں پہ اعلان نہیں ہوتا تھا، اس وقت یہ ڈھول ڈھمکے ہوتے تھے، اس کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی۔ یہ اندرون شہر تھا، تھوڑی سی آبادی تھی، آپ نے ڈھول والے کو کہا کہ بھی جاؤ ڈھول بجا کر لوگوں کو بتاؤ کہ جس نے بیت اللہ دیکھنا ہے وہ مغرب کی نماز داتا صاحب کی مسجد میں آ کر پڑھے۔ جی چنانچہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مغرب کی نماز پڑھائی، بہت سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ جب مغرب کی نماز شروع کی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنا ہی تھا کہ بیت اللہ شریف سامنے نظر آ رہا۔ اللہ کا ولی لاہور میں بیٹھ کر بیت اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی بیت اللہ دکھا رہا ہے۔ اور کتنا یہاں سے فاصلہ ہے؟ 3000 میل ہے تقریباً، تقریباً 3000 میل ہے۔ تو داتا حضور نے اپنی اس مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر خود بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کیا اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کروایا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، اور میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی شان ہے، اور اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ جو چلتا ہے، جس کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ اور اس ولی کو بھی یہ مقام ملتا ہے کہ اس کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ جب داتا حضور نے مسجد بنائی تو محراب اس وقت تو ایسے آلات نہیں تھے جن آلات کے ذریعے پتہ چل سکے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ بیت اللہ اس طرف ہے، تو محراب سے بنا دیا۔ اب کتنا 100 سال ہو گئے؟ 977 سال۔ اور میں تقریباً 22 سال داتا صاحب خطیب رہا، 86 سن 86 تو 88 99 یا 90 میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ داتا حضور کا محراب کہاں تھا؟ مسجد کا محراب کہاں تھا؟ تو اب تاریخ میں تو کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ کوئی نقشہ موجود ہے۔ تو پھر ایک ولی اللہ وہاں پہ آتا تھا داتا صاحب، اور وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے۔ تو مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں عمرے پہ گیا، جب عمرے سے واپس آیا تو وہ میرے پاس محراب میں آ گیا۔ مجھے کہنے لگے کہ داتا حضور سلام فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تم ہر روز قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہو اور محبت سے آپ کا قصیدہ سنتے ہیں، ناغہ نہ کیا کریں۔ یہ ایک پیغام ہے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میں یہ تو پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، داتا حضور سے پوچھ کر کہ آپ نے جو مسجد بنائی محراب کہاں تھا؟ اس نے بتایا۔ انہوں نے پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، کچھ دنوں تک ان سے بھی میں نے پتہ کیا، پھر اور بھی بزرگ تھے، پھر یہ جو مجاور حضرات ہیں ان کے جو بوڑھے بوڑھے لوگ تھے ان سے بھی پوچھا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ داتا حضور کی مسجد کا محراب یہاں پہ ہے۔ میں نے پھر اس کا نشان لگا دیا، اوقاف والوں کو بتا دیا۔ اب وہ جگہ ہے یہ کسی اور نے دریافت نہیں کی، یہ میں نے دریافت کی۔ میری دریافت ہے کہ آپ کی مسجد کا محراب یہاں پہ تھا۔ تو اللہ کے ولی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچتی۔ دو نوجوان لڑکے داتا صاحب کے صحن میں کھڑے تھے، تو ایک نوجوان لڑکے نے کہا کہ تم
کیوں آتے ہو یہاں داتا صاحب؟ جی داتا صاحب حاضری کے لیے کیوں آتے ہو؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا کام کاج چھوڑ کے یہاں پہنچ جاتے ہو، کیوں آتے ہو؟ لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حاضری دی۔ تم بڑے ہو ان سے؟ بتاؤ، خواجہ معین الدین چشتی سے بڑے ہو؟ کیوں نہیں حاضری دیتے؟ حضرت میاں شیر احمد شرق پوری ہر جمعرات کو حاضری دیتے تھے، شرق پور شریف سے پیدل چل کر آتے تھے۔ کیا میاں شیر احمد سے بڑے ہو؟ حضرت مجدد الثانی جن کو سب مانتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب جب لاہور میں آئے تو داتا صاحب حاضری دی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ حاضری دینے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ داتا صاحب کے صحن میں اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم کیوں آتے ہو داتا صاحب، یہاں کیا ملتا ہے تمہیں؟ سمجھا یونس؟ اس نوجوان لڑکے، دوسرے نوجوان لڑکے نے جواب دیا، ہم اس لیے آتے ہیں کہ داتا صاحب سے مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکا اس کو لے کر مزار شریف پہ لے گئے، بس خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم داتا صاحب سے خدا نہیں سمجھتے، خدا ولی سمجھتے ہیں۔ ولی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ولی خدا کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ داتا کا معنی دینے والا، کیا؟ دینے والا، حقیقت میں دینے والا اللہ ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دیتے، بچوں کو پیسے نہیں دیتے، ہر دینے والا داتا ہے۔ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا، ہر دینے والا داتا ہے۔ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں آپ سب داتا ہیں، تو کیا آپ خدا ہو گئے؟ بھائی اللہ کی عطا سے ہم دیتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے آتاہم اللہ و رسولہ، اللہ ان کو دیتا ہے اور اللہ کا رسول ان کو دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کی خدمت میں اگر کوئی سوالی آ جائے، مانگنے والا آ جائے تو اس کو نہ جھڑکیں، خالی نہ لوٹائیں اس کو۔ بار کہتا ہے داتا حضور اللہ کے ولی ہیں۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے مسئلے مسائل کا علم نہیں ہوتا، وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کے ناجائز ہے یہ کام، ناجائز ہے، وہاں جائیں، فاتحہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد